بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول درس نمبر 84 میں خون حیض کی مدت اور اس کی علامات پر گفتگو ہوگی، اور اس درس میں خون حیض کی مدت اور کم ترین حد اس کی کیا ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی مدت کتنی ہو سکتی ہے، اور خون حیض کی علامات کیا ہیں۔ تو حیض کے حوالے سے جو بحث شروع ہوئی تھی، سابقہ بحث کا خلاصہ یہ تھا کہ جو عورتیں قرشی ہیں ان کے لیے 60 سال تک خون حیض آ سکتا ہے، اور قرشی کے بارے میں بھی تفصیل بیان ہو گئی تھی۔ تبرکاً ایک چیز کا ذکر کرنا مناسب ہے کہ قرشی جو ہوتی ہے وہ ناظر بن کنانہ کی طرف منسوب ہوتی ہے، اور یہ نبی اکرم کے آباء و اجداد میں شامل ہیں۔ تو تبرکاً نبی اکرم کے آباء و اجداد کا سلسلہ ذکر ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے جن کا نام شیبۃ الحم تھا، ابن ہاشم کے جن کا نام عمر تھا، بن عبد مناف کے جن کا نام مغیرہ تھا، ابن قصی کہ جن کا نام زید تھا، ابن کلاب، ابن مرہ، ابن کعب، ابن لوی، ابن غالب، ابن فہر، ابن مالک، ابن نضر، ابن کنانہ، ابن خزیمہ، ابن مدرکہ، ابن الیاس، ابن مضر، ابن نزار، ابن عدنان۔ تو ان میں جو ناظر بن کنانہ ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کی نسل میں سے جو عورتیں ہیں وہ قرشی شمار ہوتی ہیں۔ صاحب جواہر اور شیخ کی جو طہارت کی بات ہے اس میں یہ آیا ہے، حدائق اور مستند نراقی میں یہ آیا ہے، اور نفح عنبریہ میں جو ابن ابو الفتوح کی ہے اس میں بھی یہی ہے، جبکہ ایک قول یہ ہے کہ فہر بن مالک سے یہ شروع ہوتا ہے سلسلہ قریش کا، جیسا کہ سوائق ذہب، عقد الفرید، مختصر اخبار البشر، سیرت نبویہ ابن دحلان کی ہے، اور سیرت حلبیہ میں فہر کو نام قریش قرار دیا گیا ہے، اور زبیر بن بکار کا ہے کہ تمام نسب شناسوں کا اجماع ہے قریش وغیرہ سے کہ قریش وہ فہر سے چلے ہیں، اور مستمسک میں ہے کہ یہ بھی بہت سارے علماء سے ظاہر ہے کہ وہ قصی سے چلے ہیں۔ تو یہ بہرحال اختلاف نظر بھی اس کے بارے میں موجود تھا، اور تبرکاً ہم نے نبی اکرم کے آباء و اجداد کا سلسلہ ذکر کیا۔ اچھا، یہ جو تھا کہ باپ کے ذریعے وہ منتسب ہونی چاہیے قریش تک، تو محقق ثانی کرکی اور سید المدارک احتمال دیتے ہیں کہ والدہ کے ذریعے بھی اگر قریش تک منتسب ہو تو وہ قریشی ہو سکتی ہے، چونکہ حیض میں معتبر یہ ہے کہ مزاج ملتے ہوں، قریب قریب ہوں۔ اور اس کے بعد نبتی کے بارے میں کافی بحث ہو چکی تھی کہ وہ بصرہ اور کوفہ کے درمیان رہنے والے لوگ تھے۔ جامع المقاصد میں محقق کرکی نے کہا ہے کہ اہل لغت کے کلام میں یہ چیز آئی ہے، مصباح المنیر فیومی میں یہ چیز آئی ہے کہ یہ عربوں کا وہ گروہ ہے کہ جو عجم اور روم سے آئے تھے اور ان کے انساب مختلط ہو گئے تھے اور ان کی زبان بھی خراب ہو گئی تھی، اور اصل میں یہ جو ہے نا جی، شیخ مفید نے جو
مرسلہ نقل کی تھی اس کی بنیاد پر اس الحاق کو لیا گیا تھا، اور یہی مصنف نے بھی ذکر کیا تھا۔ اگر یہ دلیل کے ساتھ ثابت نہ ہو تو اصل یہ ہوگی کہ یہ دوسری عورتوں کی طرح ہیں، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ دوسری عورتوں کے لیے 50 سال ہوتے ہیں، مطلقاً سے مراد یہ تھی کہ عبادت میں اور عدت میں سارے احکام میں وہ برابر ہے۔ اور شہید ثانی نے روض الجنان میں کہا تھا کہ بعض قیود میں موجود ہے کہ یأس کا جو حکم ہے وہ عبادت کی نسبت سے 50 سال تک ہے اور عدت کی نسبت سے 60 سال تک ہے، تو اس کی کوئی معتبر دلیل نہیں ملی اور نہ ہی کوئی فقیہ اس پر اعتماد کرتا ہے، اور یہ یعنی غیر معتبر تفصیل پائی جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں عبارت کی طرف کہ حیض کی مدت اور صفات کیا ہے۔ فرمایا وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ فَلَا يَكْفِي كَوْنُهَا فِي جُمْلَةِ عَشَرَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَأَكْثَرُهُ 10 أَيَّامٍ فَمَا زَادَ عَنْهَا لَيْسَ بِحَيْضٍ إِجْمَاعًا۔ فرمایا کہ حیض کی کم ترین مدت 3 دن مسلسل ہے، اس کی کم ترین مدت 3 دن ہوتی ہے، اگر 3 دن سے کم ہوگا تو پھر یہ خون حیض شمار نہیں ہوگا۔ متوالیہ کا معنی کیا ہے کہ وہ 3 دن پے در پے ہونے چاہیے۔ فلا یکفی کونہا فی جملۃ 10 علی الاصح، تو صحیح تر قول کی بنیاد پر کافی نہیں ہے کہ یہ 3 دن 10 دنوں کے اندر پورے ہوتے ہوں، یعنی 10 دن ہیں، پہلے 3 دنوں میں 1 دن آ جائے، پھر دوسرے 3 دنوں میں 1 دن آ جائے، پھر تیسرے 3 دنوں میں 1 دن آ جائے۔ اگر یہ 10 دنوں کے اندر پورے ہوتے ہوں کہ 10 دنوں کے ضمن میں پورے ہوتے ہوں تو وہ کافی نہیں ہے جب تک وہ مسلسل نہ ہوں۔ 3 دن مسلسل اگر خون آئے گا تو وہ حیض شمار ہوگا، اگر 10 دنوں کے اندر متفرق ہوگا تو پھر یہ خون حیض شمار نہیں ہوگا، یہ صحیح تر قول ہے۔ تو اس کے مقابلے میں چونکہ یہ صحیح تر قول قرار دیا گیا ہے، اس کے مقابلے میں 2 قول بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان ایام کا پے در پے ہونا شرط نہیں ہے، اور دوسرا تفصیل دی گئی ہے کہ حاملہ عورت اور غیر حاملہ عورت کے درمیان، کہ غیر حاملہ عورت میں پے در پے ہونا شرط ہے اور حاملہ میں یہ شرط نہیں ہے۔ تو یہ پہلا جو ہے نا جی مدت، کم ترین مدت کے حوالے سے صحیح تر قول یہ تھا کہ 3 دن مسلسل ہونا چاہیے، خون جب وہ دیکھے تو وہ حیض شمار ہوگا۔ وَأَكْثَرُهُ 10 أَيَّامٍ، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہو سکتی ہے۔ فَمَا زَادَ عَنْهَا لَيْسَ بِحَيْضٍ إِجْمَاعًا، تو 10 دن سے زیادہ جو وہ خون دیکھے گی تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ خون حیض شمار نہیں ہوگا۔ تو اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ جو خون ہوتا ہے اس کی کم ترین مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ صحیح معاویہ بن عمار صاباتی عراقی امام صادق علیہ السلام سے ہے، اقل ما یکون الحیض 3 ایام واکثرہ ما یکون 10 ایام، کہ حیض کی کم ترین مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ صحیح صفوان جمال ہے امام رضا علیہ السلام سے، سألتو ابا الحسن رضا علیہ السلام ان ادنا ما یکون الحیض، کم ترین مدت کے بارے میں پوچھا حیض کی، فرمایا ادناہ 3 وابعدہ 10،
کہ اس کی کم ترین مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ ان 3 دنوں میں پے در پے ہونا شرط ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک تو فقہ رضوی سے اس طرح کی روایت لی گئی ہے، اور شیخ توسی سے نہایا اور استبصار میں منقول ہے، اور قاضی ابن البراج کی مہذب میں کہ 3 دن اگر 10 دن کے اندر پورے ہو جائیں تو وہی حیض شمار ہو سکتا ہے۔ وہ مرسل یونس بن یعقوب از امام صادق علیہ السلام سے استدلال کرتے ہیں، جو کہ وسائل الشیعہ ابواب حیض باب نمبر 12 میں پائی جاتی ہے۔ تو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ جناب یہ روایت مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، اور اسماعیل بن مرار جو اس میں ہے راوی وہ بھی مجہول الحال ہے، اور صاحب جواہر نے فرمایا کہ شیخ توسی نہایا کے علاوہ کتابوں میں اس سے رجوع کر چکے ہیں۔ اور مشہور نے جو پے در پے ہونے کو شرط قرار دیا، اس کا معنی کیا ہے؟ آیا اس کا معنی یہ ہے کہ خون جاری رہے اگرچہ وہ باطن رحم میں ہو، اس طرح کہ جب وہ روئی وغیرہ رکھے تو اس پر خون ظاہر ہو جائے؟ یہ حلبی، ابن زہرہ، ابن ادریس ہلی اور محقق ثانی کا قول ہے کہ پے در پے ہونے سے مراد یہی تبادر لیا جاتا ہے، یا ہر دن کے کچھ وقت میں خون موجود ہو، جیسا کہ اکثر نے یہی مراد لیا ہے، یا شرط ہے کہ وہ پہلے دن اور آخری دن کے اندر وہ مثلا تیسرے دن کے آخر میں وہ یہ خون دیکھے، جس وقت بھی دیکھے، اور دوسرے دن جس وقت بھی دیکھے۔ یہ شہید ثانی کے ہم اثر ایک عالم تھے سید حسن بن جعفر، وہ قائل تھے، اور شیخ بہائی حبل المتین میں اس کے قائل ہیں، جبکہ پہلا نظریہ جو ہے زیادہ قوی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 10 دن ہے، اس سے زیادہ جو ہوگا تو وہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں جناب علی، خون حیض کی علامات کیا ہیں؟ وَهُوَ أَسْوَدُ أَوْ أَحْمَرُ حَارٌ لَهُ، دفع بھی پڑھتے ہیں اور دفع بھی لکھا گیا ہے، دفع ٹھیک ہے۔ وَقُوَّةٌ عِنْدَ خُرُوجِهِ غَالِبًا قُيِّدَ بِالْغَالِبِ لِيَنْدَرِجَ فِيهِ مَا أَمْكَنَ كَوْنُهُ حَيْضًا فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ۔ اس کے بعد جو عبارت ہے اس کی طرف شہید ثانی اشارہ کرنا چاہتے ہیں، مَتَا أَمْكَنَ كَوْنُهُ أَيِ الدَّمْ حَيْضًا حُكِمَ بِهِ۔ حیض کی علامات کیا ہیں؟ هُوَ أَسْوَدُ، خون حیض سیاہ ہوتا ہے، او احمر یا سرخ ہوتا ہے، حار گرم ہوتا ہے، لہو دفع و قوت عند خروجہ، اور وہ اچھل کر نکلتا ہے، قوت کے ساتھ نکلتا ہے، یا وہ نکلتا ہے عند خروجہ، یا وہ نکلتا ہے تو اس کے لیے قوت ہوتی ہے اور اچھل کر نکلتا ہے۔ غالباً ایسا ہوتا ہے خون حیض، قید بالغالب، اور غالباً کی قید لگائی گئی ہے، لیندرج فیہ ما امکن کونہ حیضا، تاکہ اس میں شامل ہو جائے وہ خون بھی کہ جس کا خون حیض ہونا ممکن ہے، فإنہ یحکم بہ، اس کے خون حیض ہونے کا حکم لگایا جائے گا، وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگرچہ کہ اس میں یہ صفات نہ پائی جاتی ہوں۔ کیونکہ خون حیض کے بہت سے احکام ہیں، بہت ساری اس کی صورتیں ہیں، اور عورتوں کی بہت ساری اقسام بیان کی گئی ہیں، تو بعض اوقات ایسے حالت میں اس کو حیض شمار کیا جاتا ہے کہ اس میں ظاہری یہ صفات یا علامات نہیں پائی جاتی، لیکن
عدد کے لحاظ سے اور مختلف قرائن کے لحاظ سے اس کا خون حیض ہونا ممکن ہوتا ہے تو اس کو حیض ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے، اگرچہ اس میں یہ علامات نہ پائی جاتی ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس کی صفات بیان کی گئی ہیں ان کی دلیل کیا ہے۔ اس کے رنگ کے حوالے سے تھا کہ یہ یا سیاہ ہوتا ہے یا پھر کیا ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے۔ بعض نے تصریح کی ہے جیسے شرائع الاسلام میں محقق نے کہ یہ سیاہ غلیظ سیاہ ہوتا ہے، گاڑھا سیاہ ہوتا ہے، اور بعض نے کہا ہے جیسے شیخ مفید ہے مقنعہ میں اور ابن زہرہ ہے کہ یہ سرخ ہوتا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ سرخ ہوتا ہے یا سیاہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو یہی قول شہید اول نے بھی یہاں ذکر کیا ہے، تو یہ کیوں ذکر کیا ہے جناب؟ چونکہ نصوص اور روایات جو ہیں ان میں جمع کا تقاضا یہ ہے کہ یا وہ سرخ ہوتا ہے یا وہ سیاہ ہوتا ہے۔ حفص بختری کی روایت ہے جناب، میں امام صادق علیہ السلام کے پاس گیا، نہیں، داخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام امرات، امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک عورت گئی اور اس نے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جس کا خون جاری رہتا ہے، فسألتہ عن المرأة یستمر بها الدم فلا تدری احید ہو او غیرہ، اب اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ حیض ہے یا نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا ان دم الحید حار عبیط اسود له دفع وحرارہ ودم الاستحاضۃ اصفر بارد فاذا كان للدم حرارہ ودفع وسواد فلتدع الصلاۃ، کہ خون حیض گرم ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے اور اچھل کر نکلتا ہے اور گرم ہوتا ہے، اور خون استحاضہ زرد ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب خون میں حرارت ہو اور اچھل کر نکلے اور سیاہ ہو تو نماز چھوڑ دو۔ قال، راوی کا بیان ہے، فخرجت وہی تقول، تو وہ عورت نکلی یہ کہتے ہوئے، واللہ لو کان امراتا ما زاد علی ھذا، اگر یہ عورت ہوتے تو بھی اس سے زیادہ بیان نہ فرماتے۔ مرسل یونس بن عبد الرحمن ہوگا امام صادق علیہ السلام سے، ان دم الحید اسود یعرف، کہ خون حیض سیاہ ہوتا ہے اور معروف ہے۔ مرسل ابن ابی عمیر میں امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ جب عورت 50 سال کو پہنچ جائے تو وہ خون حیض نہیں دیکھتی مگر قریش میں سے ہو، اور مرسل میں محمد ابن مسلم سے ہے کہ ان کان دمن احمر کثیرا فلا تصلی، اگر خون بہت زیادہ سرخ ہو تو پھر نماز نہ پڑھے، ان کان قلیلا اصفر، اگر تھوڑا ہو اور اصفر یعنی زرد ہو، فلیس علیہ الا الوضو، تو پھر وہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ مگر یہ کہا جائے کہ سیاہ ہونے سے مراد سواد حالق احمر شدید الاحمرار ہے، یعنی وہ سیاہی میل ہوتا ہے، کیونکہ وہ زرد کے مقابلے میں ہے جو نصوص میں آیا ہے، تو پھر دونوں سے مراد ہوئی سیاہی مائل ہونا ہے، اصل میں وہ سرخی ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا اس کا گرم ہونا تھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح معاویہ بن عمار ہے امام صادق علیہ السلام سے، ان دم الاستحاضۃ والحیض لیس یخرجان من مکان واحد، حیض اور استحاضہ کا خون ایک جگہ سے نہیں نکلتے۔ ان دم الاستحاضہ بارد و ان دم الحیض حار، کہ استحاضہ کا خون ٹھنڈا ہوتا ہے اور دم حیض گرم ہوتا ہے، اور حفص کی روایت میں بھی گرمی کا ذکر ہے۔ اچھا جی، وہ اچھل کر نکلتا ہے، تو یہ حفص کی روایت میں بھی ہے، لہو دفع و حرارہ، اور موثق ہے اسحاق بن جریر امام صادق علیہ السلام سے، دم الحید لیس بہ خفا، خون حیض کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہوتا، ہوا دم حار
تجد لہو حرقہ، کہ وہ کیا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، اس کی گرمی محسوس کی جاتی ہے۔ تو یہ جو کہا ہے غالباً، تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات ان صفات اور علامات کے علاوہ جو ایام حیض میں خون آتا ہے اس کو حیض شمار کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی شامل کیا جا سکے۔